خندق کی جنگ جیتنے کے بعد ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے تمام صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن مکہ والوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایمبیسڈر کو کہا کہ ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور پھر وہ شخص واپس گیا اور مکہ والوں سے کہنے لگا کہ میں نے روم کے بادشاہ کیسر کو دیکھا ہے، اور ایران کے بادشاہ کسرا کو بھی دیکھا ہے، اور یمن کے بادشاہ نجاشی کو بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بادشاہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ اس پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر ٹچ نہیں ہونے دیتے۔ ایسے آدمی اور ایسے فالوورز کے ساتھ لڑنا امپاسبل ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کی بات مان لو، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ جائیں اور ان سے بات کریں، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر میرا کوئی بھی رشتہ دار اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں ہے مکہ میں جو میری پروٹیکشن کر سکے، کیونکہ حضرت عمر کا تعلق تھا بنو عدی سے جو کہ قریش میں تھا، لیکن اتنا پاورفل خاندان نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ حضرت عثمان کو بھیجیں، کیونکہ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ بنو امیہ قریش کی سب سے سٹرونگ اور سب سے مالدار فیملی تھی، اور آگے جا کر اس فیملی نے تقریباً 100 سال تک مسلمانوں پر حکومت بھی کی ہے، اور آج تک مسلمانوں کی جو سب سے بڑی امپائر تھی وہ یہی امپائر تھی، امیہ کی امپائر۔ اور آج تک مسلمانوں کا سب سے طاقتور بادشاہ، وہ طاقتور بادشاہ جس نے سب سے زیادہ لینڈ پر حکومت کی، وہ بھی اسی خاندان سے تھا جس کا نام تھا ولید بن عبد المالک۔ حضرت عثمان نیگوشیٹ کرنے مکہ گئے تھے، لیکن اس چیز میں ان کے کافی دن گزر گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور اس زمانے میں امبیسڈر کو قتل کرنا جنگ کا اعلان کرنے جیسا تھا۔ اس افواہ کی وجہ سے سارے صحابہ اکرام اکٹھے ہوئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے جس کا نام تھا رضوان، اور سب نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی کہ ہم سب مر جائیں گے لیکن حضرت عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ بٹ دیٹ واز آل مس انڈرسٹینڈنگ۔ حضرت عثمان بالکل ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے، لیکن اس سے مکہ والوں کو ایک اسٹرانگ سگنل گیا کہ اب یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اتنی بری سچویشن میں اور کنفیوژن میں آخر کار مسلمان اور کافروں کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا۔ اس ایگریمنٹ کے کچھ نکات یہ تھے: نمبر 1 کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ نمبر 2 10 سال مکہ اور مدینہ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اگر مدینہ سے کوئی آدمی مکہ جائے اسلام چھوڑ کر تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ جائے اسلام قبول کر کے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ کسی بھی صحابی کو یہ ایگریمنٹ پسند نہیں آیا، کیونکہ اس میں تو صاف صاف یہ لگ رہا ہے کہ مکہ والے صاف صاف بدماشی کر رہے ہیں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر صحابیوں کی رائے ایک سائڈ پہ کی اور اس ایگریمنٹ پر مہر لگا لی۔ جو بندہ مکہ کی طرف اس ایگریمنٹ کو سائن کر رہا تھا، جیسے ہی یہ ایگریمنٹ سائن ہونے لگے تو اس کا خود کا بیٹا مکہ سے بھاگ کر اسلام قبول کر کے یہاں پہنچ گیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس کر دیا۔ وہ صحابی روتا رہا، چیختا رہا کہ مجھے ان ظالموں کے پاس واپس مت بھیجو، لیکن a deal is deal، اس کو واپس کر دیا گیا۔ ایسے کافی سارے لوگ آنے لگے اور سب کو واپس بھیجا جانے لگا۔ ایک دفعہ ایک عورت بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف آئی، لیکن اس عورت کو واپس نہیں کیا گیا، کیونکہ مکہ والوں نے ایک معاہدے میں غلطی کی تھی، اور اس معاہدے میں لکھا تھا کہ اگر ایک آدمی مکہ سے مدینہ جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ ایک آدمی کی بات ہوئی تھی اس ایگریمنٹ میں، عورت کا تو اس ایگریمنٹ میں کسی نے کچھ کہا ہی نہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی مرد اسلام قبول کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جاتا تو اسے واپس کر دیا جاتا، لیکن اگر کوئی عورت آتی تو اسے وہاں پر رکھ لیا جاتا تھا۔ ایسا سسٹم چلتا رہا۔ آخر کار ایک شخص مدینہ میں آیا، ابو بصیر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی واپس بھیج دیا، لیکن وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ کر مکہ اور مدینہ دونوں کو چھوڑ کر ادھر ان دا مڈل آف نو ویئر میں رہنے لگا۔ آخر ایسے بہت سارے لوگ مکہ سے مدینہ جاتے تھے اور مدینہ سے انہیں واپس بھیج دیا جاتا تھا، لیکن وہ مکہ کے بجائے ادھر ابو بصیر کے ساتھ رہنے لگے، اور یہاں پر آہستہ آہستہ ایک پورا ٹاؤن آباد ہو چکا تھا، اور ان کی لوکیشن اتنی پرفیکٹ تھی کہ مکہ اور شام کے درمیان جو ٹریڈ کا راستہ تھا اس کے بالکل ساتھ ہی آباد تھے۔ تو
तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों से अपना बदला लेना शुरू कर दिया। इस अबू बसीर के टाउन की वजह से मक्का वालों को मिलियंस और बिलियंस में नुकसान होने लगा था और आखिरकार मक्का वालों ने इस एग्रीमेंट का थर्ड पॉइंट, जो इन्होंने खुद बहुत पावरफुल होकर डाला था, खुद ही कहा कि बस अब इसको खत्म करो, और कहा कि आज से अगर कोई बंदा मक्का से मदीना जाए तो उसे प्लीज बहुत अच्छी तरह से मदीना में रखो। और आहिस्ता आहिस्ता ये एग्रीमेंट इनके गले में फंसने लगा था। मुआहदे का दूसरा पॉइंट ये था कि 10 साल तक कोई भी लड़ाई नहीं होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भरपूर फायदा उठाते हुए अरब के अलावा जो दुनिया की दूसरी एम्पायर्स और सुपर पावर्स थी, उनको इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। एक लेटर गया हबशा, दूसरा लेटर गया रोमन एम्पायर के पास, और तीसरा लेटर गया ईरान के बादशाह खुसरू के पास। ये आज के जमाने में तो हमें पता है कि बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उस जमाने में बादशाहों के लिए ये ऐसा था कि पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से कोई लेटर लिखे डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को। लेकिन डिफरेंस आज और उस जमाने में सिर्फ ये है कि उस जमाने में यहूदी और क्रिश्चियंस को ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला है। हबशा का बादशाह नजाशी, जो कि क्रिश्चियन था, उसने तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन रोमन एम्पायर को ये बात बहुत अजीब लगी, तो उसने अपने एम्पायर में मौजूद कुरैश के कुछ लोगों को बुला लिया। उस वक्त अबू सुफियान भी रोमन एम्पायर में ही मौजूद थे। तो अबू सुफियान कुछ अरबियों के साथ रोमन एम्पायर के उस महल में पेश हुए और उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर के बारे में बताया। रोमन एम्पायर बहुत इम्प्रेस हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर के बारे में सुनकर, और उसने कहा कि मुझे पता था कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये पैगंबर अरबों में आने वाला है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अबू सुफियान ने वहां से बाहर निकलकर अपने साथियों से बोला कि अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोमन एम्पायर का बादशाह भी घबराने लगा है। ये तो थे दोनों क्रिश्चियन किंगडम्स, लेकिन ईरान का बादशाह पारसी था जो कि आग की इबादत करते थे। खुसरो ने कहा कि तुम लोग उस डेजर्ट से आके मुझे सिखाओ कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, और उस लेटर को फाड़ के फेंक दिया। और उसने 2 लोगों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए भी भेजा, और कुछ दिनों बाद उसके अपने बेटे ने ही उसे जान से मार दिया। जैसे ही वो 2 लोग मदीना पहुंचे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुला लिया और कहा कि जिस बादशाह ने तुम्हें मुझे मारने के लिए ऑर्डर दिया है, उसके अपने बेटे ने ही उसको मार दिया है। वो ये सुनकर हैरान हो गए और वापस चले गए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।